الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ایمان رکھنا بھی ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے آ جانے کے بعد کسی دوسرے نبی کی، کسی دوسرے رسول کی اتباع جائز نہیں، چہ جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی عام انسان کے رائے کی اتباع ہو، کسی عام انسان کے فتوے کی اتباع ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے جو بھی طریقہ ہمیں نہیں بتلایا، ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا، ایسی تمام چیزیں دین کے نام پر، عمل اور عبادت کے نام پر بدعتیں ہیں، اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے کلمے کا تقاضا ہے۔ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو شہادت کا، کلمے کا یہ حصہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مانگتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں، شہادت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو شہادت کا یہ ٹکڑا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مانگتا ہے کہ تم صرف نبی کی اتباع کرو، صرف محمد کے راستے پر تم چلو، صرف محمد کی پیروی کرو، ان کے سنتوں کی اتباع کرو۔ تو ہم نے یہاں پر گواہی دے دی، لیکن اس کے بعد ہم ہر چیز کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا تک نہیں کیا قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے، کیا نبی کی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ہم نے ہر چیز کو عمل سمجھ لیا، ہر چیز کو عبادت سمجھ لیا، تو گویا کہ ہم نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے کما حقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی رسول کے طور پر تسلیم کیا ہے تو ہم صرف اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جو بظاہر عبادت کی طرح نظر آئے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں، یہ بدعت ہے، ان باتوں کی ہم کو ضرورت نہیں، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم آخرت کی زندگی پر ایمان، الایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ضروری، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کے ارکان میں یہ بھی ایک رکن ہے۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 130 پر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس نے اللہ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا، رسولوں کا انکار کیا اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، وہ راستہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھیں۔ ہاں، ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک حصہ سمجھتا ہے، ایسے لوگوں میں کسی نے آج تک آخرت کا انکار نہیں کیا۔ کئی قسم کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن کسی نے آخرت کی زندگی کا، اس سچی اور حقیقی زندگی کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، آخرت کی زندگی کا انکار اس زمانے کے کافروں نے،
مشرکوں نے ضرور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم جب مر جائیں گے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم جب مر جائیں گے اور مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی اور پھر آخرت کی زندگی قائم کی جائے گی؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس طرح دوبارہ اٹھائے جانے کو، دوسری زندگی کو ان لوگوں نے ناممکن سمجھا اور اس کا انکار کیا۔ کہنے لگے یہاں جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہاں ہم جی لیے، یہاں مر گئے، بات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کو غلط ثابت کرتے ہوئے مختلف پیرایوں میں آخرت کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اس بات کو سمجھایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند آسمان پیدا کیا جس کا ایک بھی ستون نہیں، بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا ہے، اور وسیع و رئیس زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ کیا وہ رب جس نے آسمان و زمین پیدا کیا اس کے لیے کام مشکل ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بالکل آسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل نہیں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوسری مرتبہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سوال کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور مردہ زمین جو بالکل مردہ ہو چکی ہے، جس میں ایک چھوٹا سا پودا نہیں، کوئی درخت نہیں، گھاس پھوس کچھ بھی نہیں، وہ زمین سوکھ گئی ہے، مردہ ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کر ایسے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی تم کو بھی زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مختلف پیرایوں میں یہ بات ثابت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بس ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا، تم اب فی الحال جی رہے ہو اور مر جاؤ گے اور بات ختم، تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے دوسری زندگی آخرت کی زندگی کی طرف؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ ہر انسان یہ غور و فکر کرے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ بات یہیں سے ختم نہیں ہو جائے گی، یہ تو بس امتحان کی جگہ ہے، امتحان کا گھر ہے۔ دار الجزا تو بدلہ لینے والا گھر تو آخرت کا گھر ہے، وہی ہماری حقیقی اور سچی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ سوال کیا کیا بلا مقصد تم پیدا کر دیے گئے ہو؟ تو آخرت کی زندگی کو مسلمانوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے ان میں چند چیزوں کا کسی نے انکار کیا ہو، لیکن آخرت کی زندگی کو کسی نے کلی طور پر انکار نہیں کیا۔ کافروں نے، مشرکوں نے اس بات کا انکار کیا تھا۔ اب آخرت کی زندگی، اسی کا تو ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں، صبح اٹھتے وقت، صبح کرتے وقت، شام کرتے وقت، کئی بار ہم آخرت کی زندگی کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت کی زندگی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نشور کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانا، دوبارہ زندگی دیا جانا۔ اسی کا تو ہم صبح اٹھتے ہی اقرار کرتے ہیں۔ پھر صبح شام کی دعا میں بھی اللہ کے رسول نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے پروردگار، تیرے ہی طرف ہم کو دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ کر آنا ہے۔ شام کی دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، تیرے ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو ہر روز مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے
تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بس امتحان کی جگہ ہے، چند دنوں میں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، سچی زندگی، باقی رہنے والی زندگی، برقرار زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہر مسلمان کا تو ایمان ہے ہی، لیکن یہ ایمان ہمارے اعمال میں بھی نظر آئے، آخرت کی زندگی کے لیے ہماری تیاری ہو، یہ بے ثبات زندگی، ختم ہونے والی اس دنیاوی زندگی کے پیچھے ہم نہ پڑیں، ہمارا جو ایمان ہے دل میں وہ ایمان ہمارے اعمال میں نظر آئے، اعمال میں جھلکے، یہ ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے آخرت کے جو واقعے ہیں، آخرت میں جو کچھ ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو تیزی کے ساتھ مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بندہ جب مر جاتا ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے، تو سمجھیے کہ وہیں سے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ ہر انسان کی آخرت کی زندگی اس کے موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے غالباً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، من مات فقد قامت قیامت، کہ کوئی شخص مر گیا تو وہیں سے اس کی قیامت کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو مرنے کے بعد اس کی روح کو، اگر وہ نیک روح ہو، نیک انسان کی روح ہو، تو فرشتے مشک کی خوشبو کے ساتھ اس کی روح کو لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ بری روح ہو، برے انسان کی روح ہو، نعوذ باللہ، تو اس روح سے بڑی بدبو نکلنے لگتی ہے، اور اس کے لیے دوسرے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس روح کو لے جاتے ہیں، لیکن اس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قبر میں جب لوگ دفن کر کے نکل جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے، تو روح واپس وہاں آئے گی۔ قبر میں سوال جواب، جس کو فتنۃ القبر ہم کہتے ہیں، منکر نکیر دو فرشتے 3 سوالات کریں گے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، نبی اور رسول کون ہیں، اور تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس کو فتنۃ القبر کہا جاتا ہے، یہ سوالات ہوں گے۔ تو ہر وہ شخص جو اسلام پر ثابت قدم رہا ہوگا اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اس نے کی ہوگی، ان سوالات کا وہ جواب دے دے گا۔ اور ہر وہ شخص جس نے اللہ کا انکار کیا ہوگا، یا کہ منافق رہا ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر اس نے ان سوالات کا جواب دے دیا تو اس کی قبر کو جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس نے سوالات کے جوابات نہیں دیے تو اس کی قبر کو جہنم کا ایک ایندھن بنا دیا جائے گا، وہیں سے عذاب شروع۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کی جب قیامت قائم ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سر میں پھونکیں گے، دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سر میں پھونکیں گے تو تمام لوگ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ تمام لوگ زندہ ہو کر حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کی انتظاری میں۔ اور وہ ایک دن حساب و کتاب کی انتظاری میں لوگ حشر کے میدان میں جو کھڑے ہوں گے انتظار میں، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو وہ دن بڑا سخت ہوگا تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہم مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ ہر اذان کے بعد اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی شفاعت جو ہے، یہ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو۔ اسی کے لیے ہم ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقام محمود دینا۔ یہ مقام محمود وہی ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اس وقت نہ منافقین کو وہاں پانی پینے کا موقع ملے گا، نہ ہی بدعتیوں کو۔
ہر وہ بدعتی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا ہوگا اور بغیر حدیث کی دلیل کے، بغیر قرآن و حدیث میں دلیل تلاش کیے، عمل کے نام پر، عبادت کے نام پر من مانی اس نے کی ہوگی اپنی زندگی میں، ایسے تمام بدعتیوں کو وہاں سے مار کر بھگا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کے پیروکار حوض کوثر سے پانی پئیں گے، اور اسی طرح جب اللہ کے رسول کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کا حساب و کتاب کا دفتر دے گا۔ اگر وہ آدمی نیک ہوگا تو اس کا دفتر اس کے دائیں ہاتھ میں، اور نعوذ باللہ اگر وہ بندہ برا ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا دفتر دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں جو بھی دفتر لے گا نیک آدمی، وہ کہے گا کہ دیکھو میری کتاب پڑھو، میرا دفتر، میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، میں اپنا حساب و کتاب لینے والا ہوں۔ اور جو بائیں ہاتھ میں اپنا دفتر لے گا، برا آدمی، منافق یا کافر، وہ کہے گا کہ ہائے یہ دن کیوں آیا، کاش کہ میرے ہاتھ میں میرا دفتر دیا ہی نہ جاتا۔ پھر وہ بڑبڑانے لگے گا، کہنے لگے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دفتر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے، نہ ہی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے، تمام اعمال اس میں درج کر دیے گئے، یہ کیسی کتاب ہے۔ تو اس طرح وہ بڑبڑانے لگے گا، یہ حساب و کتاب۔ اور پھر اس کے بعد میزان، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، یا کہ لوگوں کے اعمال کے دفتر تولے جائیں گے، نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ان کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنائے گا۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام، فرشتے یا دوسرے نیک لوگ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو جنتیوں کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے، جنتی ہیں، وہ جہنم جانے والے نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت جانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے، تو اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے ان کے مراتب بلند کیے جائیں گے جنت میں، وہ آلریڈی جنتی ہیں، اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے ان کے مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی دوسری قسم وہ ہے جو ایسے مسلمانوں کے لیے ہوگی جو جہنم جانے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ڈائریکٹ جنت کو بھیج دے گا۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو سخت عذاب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا، لیکن اللہ کے رسول کے سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اللہ ان کے عذاب کو کم کر دے گا اللہ کے رسول کی سفارش کی بنیاد پر۔ اور بعض وہ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، پھر اللہ کے رسول کی سفارش کے بعد، دیگر نیک لوگوں کی سفارش کے بعد اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت بھیجے گا۔ تو اس طرح سفارش کی، شفاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں، 4 یا 5 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ سفارش کا ایک مرحلہ۔ پھر اسی طرح پل صراط کو پار کر کے جانے کا یہ بھی مرحلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب پل صراط قائم کی جائے گی، اس پل پر سے بعض لوگ تو اتنی تیزی سے نکل جائیں گے گویا کہ وہ ایک بجلی کی مانند بہت تیزی سے نکل کر چلے جائیں گے، ان کے ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ ہوں گے جو تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، اور بعض ہوں گے کہ جو تیز گھوڑوں کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، اور بعض ہوں گے کہ کسی طرح چلتے گرتے وہ کسی طرح پار کر جائیں گے، اور بعض ہوں گے کہ وہیں پر گر جائیں گے نیچے جہنم میں۔ تو اس طرح پل صراط کو پار کرنے کا مرحلہ، اور اسی طرح جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر ایک مرحلے کے بعد وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر ان کو اپنے ایمان کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر کسی دن ان کو باہر نکال کر وہاں ایک
جنت میں ایک نہر ہوگی، ایک ندی جس کا نام ہے نہر الحیاہ، زندگی کی ندی، زندگی کی نہر۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہلائے گا، بالکل تر و تازہ ہو کر وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جنتی جنت میں ہیں، جہنم والے جہنم میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک بکری کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر اس بکری کو اللہ ذبح کر دے گا، یعنی موت کو موت آ جائے گی۔ تو موت کو موت آ جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے بعد کوئی انسان مرنے والا نہیں۔ جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح ہمیشگی کی زندگی وہاں پر قائم ہو جائے گی۔ جنتی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم میں رہیں گے۔ جہنم کے لوگ، کافر اور منافق، ہمیشہ جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے قبر کی زندگی سے لے کر آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی اور کل آخرت کی ہر قسم کی رسوائی سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔